الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين الطاهرين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم سب مل کر کے آگے سے لے کر پیچھے تک، دائیں سے لے کر بائیں تک سارے لوگ مل کر کے بارگاہ رسالت میں درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم. مجھے خبر ملی تھی ڈبرا شہر میں کہ پچھور شہر کے لوگ باہر سے آنے والے لوگوں کو اچھا سنتے ہیں. میں نے ان سے پوچھا پھر بولنے والے بھی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں بولنے والے ہیں. میں نے کہا پھر سماعت بھی اچھے کرتے ہوں گے؟ کہاں سماعت بھی اچھے کرتے ہیں. اور مجھے ایسا لگا کہ یہ چہرہ آپ کے لیے نیا ہے اور آپ لوگوں کا چہرہ میرے لیے بھی نیا ہے. اور نئے چہرے دیکھ کر کے میں بولنے میں کنجوس نہیں. پھر آپ لوگ نئے چہرہ دیکھ کر کے بولنے میں کنجوسی کیسی؟ ایک مرتبہ اور سب مل کر کے بآواز بلند درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علی نبی الامہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم. میں ایک کتاب ہوں تاریخ کی، تو پڑھ مجھ کو. میں ایک کتاب ہوں تاریخ کی، تو پڑھ مجھ کو. ورق ورق میں ہے اجڑے ہوئے دیار کا راز. ورق ورق میں ہے. ورق سمجھتے ہیں؟ ورق کس کو کہتے ہیں؟ ایک کاپی کو ورق کہتے ہیں کہ نہیں؟ کتنے لوگ جانتے ہیں؟ اچھا ہاتھ اٹھائیے. ایک ورق ایک کاپی کو کہتے ہیں؟ نہیں، ایک ورق ایک پنے کو کہتے ہیں. معلوم ہے تو ڈریے نہیں، بولیے. اگر آپ بولیں گے تو مجھے اچھا لگے گا. اچھا کتنے دیر سننا چاہتے ہیں؟ نیا چہرہ ہے، انشاءاللہ نئی چیزیں سنا کر کے جاؤں گا، لیکن شرط ایک ہے کہ بولنا پڑے گا آپ کو. کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں؟ کتنی دیر سننا چاہتے ہیں؟ 1 گھنٹہ. اچھا میں ایک کتاب ہوں تاریخ کی، تو پڑھ مجھ کو. ورق ورق پہ ہے اجڑے ہوئے دیار کا راز. کہیں حسین کہیں فاطمہ بنی زینب. کہیں حسین کہیں فاطمہ بنی زینب. جہاں پہ جیسی ضرورت پڑی بن گئی زینب. جہاں پہ جیسی ضرورت پڑی بن گئی زینب. 72 افراد شہید ہونے کے بعد زینب ہی تو تھی. دربار یزید کو ہلایا تھا زینب ہی تو تھی. جتنے بچے لوگ قیدی تھے سب کو سنبھالا تھا زینب ہی تو تھی. جو روتے ہوئے بچوں کو دلاسا دلا رہی تھی وہ زینب ہی تھی. علی کی بیٹی تھی کہ کربلا سے لے کر کے مدینے واپس لانے تک امانت بچا کے لائی تھی. کہیں حسین کہیں فاطمہ کہیں زینب. جہاں پہ جیسی ضرورت پڑی بن گئی زینب. کربلا کی لڑائی اچھا بتائیے کس چیز کی تھی؟ زمین پراپرٹی کی تھی؟ مال دولت کی تھی؟ حسب و نسب کی تھی؟ نہیں. کس چیز کی تھی؟ صرف ایک ہاتھ کی تھی.
صرف ایک ہاتھ کی تھی کہ حسین اپنا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں دے دو، صرف ایک ہاتھ کی ضرورت تھی۔ اس نے یہی تو کہا تھا کہ حسین کی بیعت لے لو، حسین اپنا ایک ہاتھ ہمارے ہاتھ میں دے دے، معاملہ ختم۔ ایک ہاتھ لینے کے لیے سامنے 22,000 کا لشکر، ایک ہاتھ کے مد مقابل 22,000 کا ڈبل کرو تو کتنا ہوا؟ 44,000 ہاتھ ایک ہاتھ کے لیے اٹھے تھے۔ کیا مقدس ہاتھ ہے، کتنا قیمتی ہاتھ ہے وہ، کہ ایک ہاتھ ایک طرف اور 44,000 ہاتھ ایک طرف۔ اس میں ہو سکتا ہے کچھ لولے ہوں تو کچھ کم کر دیجئے، 40 مان لیجئے، پھر بھی 40,000 کم ہے۔ 40,000 ہاتھ ایک طرف تھے، ایک ہاتھ ایک طرف تھا، اور 40,000 ہاتھوں کی تمنا یہی تھی حسین اپنا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں دے دو۔ لیکن وہ ہاتھ ان یزیدیوں کو تو نہ ملا، لیکن الحمدللہ ہم سنیوں کو اپنے اپنے پیر و مرشد کے صدقے میں گھر بیٹھے ان کا ہاتھ مل گیا، ان کا ہاتھ ہمیں گھر بیٹھے اپنے اپنے مرشد کے صدقے میں مل گیا۔ بڑے مبارکباد ہیں وہ لوگ، میں ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا جن کی طرف سے آج محفل ہے۔ بڑے مبارکباد ہیں وہ لوگ جو امام حسین علیہ السلام اور پنجتن پاک علیہ السلام کی محفل سجاتے ہیں۔ ان کے رتبے، ان کی قبولیت اہل بیت کے گھرانے میں جانتے ہیں کیا ہے؟ بتاؤں؟ سننا چاہیں گے؟ سننا چاہیں گے تو سنیے، تاریخ کی بات بتاتا ہوں، روایتوں میں ہے، اولیاء کے تاریخوں میں بھی ملے گا۔ بغداد میں ایک بزرگ تھے عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا نام تھا؟ عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا ایک اصول تھا، جب محرم کا چاند دکھتا 1 تاریخ سے لے کر کے 10 تاریخ تک ہر روز امام حسین علیہ السلام کے نام کی محفل سجاتے ہیں۔ ان کی پوری زندگی کا معمول تھا کہ 1 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک ہر روز ان کے نام کی محفل سجاتے، اور کئی سال سجاتے رہے، کئی سال سجاتے رہے، یہاں تک کی روایتوں میں آتا ہے کہ ان کی اولادیں نہیں تھیں، اولادیں بھی ان محفل میلاد کے صدقے میں ہوا، اولادیں بھی ان کے امام حسین علیہ السلام کی محفل سجانے کے صدقے میں اللہ نے دی، اور انہوں نے اس قدر سجائی کی سجاتے رہے۔ ایک سال ایسا گزرا کہ ان کے گھر میں بڑا فاقہ گزر رہا تھا اور بڑی پریشانی تھی کہ محرم آ رہا ہے، آگے کیا ہوگا۔